السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، فقال لی یا غلام، مجھے کہا اے بچے، اے نوجوان، انی اعلمک کلمات، تمہیں کچھ باتیں میں سکھاتا ہوں۔ پہلی بات جو کہی، احفظ اللہ یحفظک، امتثر یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے احکامات کو بجا آور لاؤ اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی حفاظت کریں گے۔ دوسری وصیت فرمائی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں اور ہر پریشانی میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال رہے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کریں گے، اس کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہیں انہیں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت شامل حال رہے گی۔ تیسری وصیت آپ نے فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، یعنی اگر مدد مانگو کسی بھی معاملے میں، دنیا اور آخرت کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور سوال بھی کرنا تو اللہ سے کرنا، اور خاص کر ان چیزوں کے بارے میں جن پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، جیسے بیماری سے شفا، رزق کا طلب کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں کہ اسی سے رزق کا سوال کیا جائے، اسی سے بیماری کی شفا طلب کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ چوتھی جو وصیت آپ نے کی، فرمایا اے عبداللہ بن عباس، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان جاؤ کہ امت، پوری دنیا، پورے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نفع دیں کسی چیز کے ساتھ، اور وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ تو یہ وہ ایمان ہے، قدر پر ایمان، تقدیر پر ایمان، کہ جو اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، جو لکھ دیا گیا ہے وہی پہنچے گا۔ دنیا جتنا بھی زور لگائے نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر۔ اور فرمایا پانچویں وصیت کی، رفعت الاقلام وجفت الصحف، وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اللہ کے بندوں کو نہیں پتا کہ کیا ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور بس انہیں حکم ملا ہے کہ وہ عمل کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اعملوا فکل میسر لما خلق، عمل کرو، ہر ایک کے لیے وہ آسان ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا۔ اور غیر ترمذی کی روایت میں، ترمذی کے علاوہ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کی طرف معرفت کو اختیار کرو، آسانی میں یاد رکھو اللہ کو، اللہ تعالیٰ تنگی میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ اور یہ جان جاؤ، وَاعْلَمْ أَنَّمَا، یہ ساتویں وصیت، وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جان جاؤ کہ جو تم نے غلطی کی ہے وہ تم صحیح کرنے والے نہیں تھی، وہ غلطی ہی ہونی تھی، اور یہ بھی جان جاؤ کہ جو تم نے صحیح کیا ہے اسے تم غلط کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کر دیں تو بندہ یہ سوچے کہ میں کاش یہ پا لیتا، وہ ناممکن تھا، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کر دیں تو کوئی بھی بندہ جو ہے اسے روک نہیں سکتا تم سے۔ اور آٹھویں وصیت، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان جائیے کہ اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے صبر کے ساتھ ہے۔ دشمن پر اور اپنے نفس پر جو ہم نے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، تو صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، صبر کے بغیر بندہ کامیابی اور اللہ کی مدد نہیں حاصل کر سکتا۔ اور نویں آپ نے بات کی، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کرب کہتے ہیں جو مومن کو پریشانی اور مصیبت آتی ہے، کہ ہمیشہ پریشانی اور مصیبت کے بعد جو ہے فرج ہے، یعنی اس کے لیے آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کرب دور کر دیتے ہیں۔ اور 10ویں وصیت جو فرمائی اور آخری، آپ نے فرمایا
وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جو مسلمان کو تنگی آتی تو کبھی کبیدہ خاطر نہ ہو، کیونکہ اس تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ آسانی بھی نہیں بلکہ یسران، دو آسانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک جو ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے، دو دفعہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے ایسی کوئی عبارت دو جو میں اپنی انگوٹھی پہ لکھوں، اور جب پریشان ہوں تو میری پریشانی دور ہو جائے، اور جب میں خوش ہوں تو میری خوشی کافور ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی پہ یہ کندہ کروائیں کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ پریشانی کا وقت جب آپ دیکھیں گے انگوٹھی پہ لکھا ہوگا کہ وقت گزر جائے گا، تو آپ یاد کریں گے کہ یہ پریشانی کا وقت گزر جائے گا اور آسانی آئے گی۔ اور جب بہت زیادہ خوش ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت گزر جائے گا، کیونکہ خوشی کو دنیا میں دوام نہیں۔ دوام جو خوشیوں اور سعادتوں کو ہے وہ صرف جنت کے اندر ہے، دنیا میں کسی چیز کی کو دائمگی اور ہمیشگی کا حاصل نہیں ہے۔ سرمدی اور ابدی نعمتیں جو ہیں وہ صرف جنت میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ ان وصیتوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ ابن عباس کو کیں اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔